الرحمن الرحیم خواتین و حضرات، میں مشکور ہوں آرگنائزرز کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا آج صبح یہاں اس بہت امپورٹنٹ ایونٹ میں حاضر ہونے کا۔ میں میری جو موجودہ ذمہ داری ہے اس کے حوالے سے بھی، اور جو میرا ماضی میں جاب ڈسکرپشن تھا اس میں بھی ہم دیکھتے رہے ہیں کہ اینیمل ویلفیئر ایک سگنیفیکنٹ ایجنڈا ہوتا ہے۔ ہم نے یونیورسٹی میں بروکس کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا، وہ بڑے سالوں تک چل رہا ہے، بڑے سالوں سے چل رہا ہے، مجھے اس کی سگنیفیکنس کا اندازہ ہے۔ ہمارا جو عام فہم سمجھ میں آتا ہے اس میں ہمارے ڈومیسٹک اینیملز ہیں، پیٹس ہیں، لائف سٹاک ہے، یہ ایک بگر ایکو سسٹم بایوسفیئر جس میں ہم حضرت انسان رہتے ہیں، اس میں ان کا بھی رہنے کا اتنا ہی حق ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق پیدا کی ہے بے وجہ نہیں ہے، ان کا انسانوں کی زندگی میں بہت اہم کردار ہے، اور ہمیں اپنے ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے کہ جہاں پہ یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوقات پیدا کی ہیں، ان کی نگہداشت بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو اینیملز ڈومیسٹک ہیں فار اکنامک پرپزز یا فار پلیئر، وہ کتا ہے، بلی ہے، گھوڑا ہے، وہ برڈز ہیں، وہ کبوتر ہیں، وہ طوطے ہیں، یہ سارے ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جو ہے ان کو اپنے پلیئر کے لیے بھی استعمال کرتا ہے، اپنی خوراک کے لیے بھی استعمال کرتا ہے، اپنی جو اس کی آپ سمجھ لیں کہ ماحول میں ایک ذمہ داری ہے اس کو بھی پورا کرتا ہے۔ تو اس میں یقیناً ایسے مواقع آتے ہیں جہاں ہم دیکھتے ہیں اسٹرے ڈاگز دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کیٹس جن کا کوئی وارث نہیں ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج ہے، مائیگریٹنگ اینیملز ہیں، ہرڈز ہیں، ڈراؤٹ ہے، ہیٹ ہے، فلڈ ہے، وہ موو کرتے ہیں چولستان سے، تھر سے، پہاڑوں سے اوپر نیچے۔ تو یو کوڈ ایکچولی ایک سمپل جو آپ کا طائرانہ اندازہ جو نظر ہے اس سے بھی آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کتنے بے بس ہیں۔ ان کی اس بے بسی پہ اگر ہمیں رحم نہیں آتا تو ہم یقیناً، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے دیندار ہیں، کیونکہ وہ جانور تو بے زبان ہے، وہ تو نہیں بول سکتے۔ تو ان حالات میں ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس اور اس طرح کے ایونٹس میں احساس دلانا یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو مجھے خوشی ہے کہ میں آپ کے ساتھ یہ کچھ سیکھ سکا، سن سکا۔ آئی وش آئی ہیڈ مور ٹائم۔ لیکن مجھے ایک امیجیٹ جو اسائنمنٹ نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک کنٹینیوس کریکولم ریفارمز کا کام کرنا چاہ رہے ہیں ہائر ایجوکیشن میں، جس میں ایک جو نصاب ہے وہ ایوالو ہوتا ہے۔ تو نصاب کی جو ایولیوشن ہے، اور جو ہائر ایجوکیشن میں میری ذمہ داری ہائر ایجوکیشن ہے، ہمارے پاس جو سٹاک آتا ہے، جو ہمارا را مٹیریل ہے، جو ہائی اسکول سے بچے گریجویٹ کر کے یونیورسٹیز میں، کالجز میں آتے ہیں، بڑا ضروری ہے کہ ان کے نصاب کو دیکھا جائے کہ وہ کتنے ہیومین ہیں۔ میں نے یہ اپنی ذمہ داریوں کی تناظر میں دیکھا ہے، میں نے میرے خیال میں ہزاروں میں میرے خیال انٹرویو کیے ہوں گے، جس میں بے شمار اینیمل سائنٹسٹ، ویٹرینیرینس کے ساتھ بھی انٹرویوز ہوئے ہیں۔ تو چونکہ ہمارا ایک اکنامک اینگل تھا اکیڈیمکس میں، ریسرچ میں، لوکنگ فار پیپل ہو ہیو نیک فار اینیملس، تو ان سے اگر وہ پوچھا جائے کینڈیڈیٹ سے کہ آپ کا سب سے پسندیدہ جانور کون ہے، ویٹرینیرین سے فار ایگزامپل پوچھا جائے، تو میرے ویٹرن والے دوست ناراض نہ ہوں، وہ 95% آف دی ٹائم کہتے ہیں کتا بلی، کتا بلی کا ذکر کرتے ہیں۔ اور مجھے بڑا تھوڑی تشنی بھی ہے کہ کتا بلی دودھ تو گوشت تو نہیں دے گا، اچھا دودھ گوشت والے کا کوئی نام نہیں لیتا، اور وہ ملک لیٹنگ انجیکشن جو لگاتے ہیں دودھ دینے والے جانوروں کو، وہ کتنی ریمپنٹ پریکٹس ہے۔ اور وہ جو جانوروں کو اینٹی بایوٹکس دی جا رہی ہے، ہارمونز دیے جا رہے ہیں، جو ایک ایتھیکل چیلنج ہے، وہ کتنی تکلیف دہ ہوگی جانور کے لیے بھی اور انسانوں کے لیے بھی۔ اور انسانوں میں کیا ہو رہا ہے، ہمارا جو
اتنی بڑی چیلنج بن چکی ہے، ہیلتھ چیلنج بن چکا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ انسانوں کے ساتھ چیلنج بننے سے پہلے جانوروں کے ساتھ بے رحمی ہوئی ہے. وہ جو جانوروں کے ساتھ بے رحمی ہوئی ہے اس کا ذکر ہونا چاہیے. تو مجھے امید ہے کہ آپ کا یہ جو آج کا ایونٹ ہے ہم سب کے لیے باعث رحمت ہوگا. ہم اپنے لیے بھی رحم کریں اور زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق بنائی ہے اس کے لیے بھی رحم کا سبب بنے. میں مبارکباد بھی دینا چاہوں گا آرگنائزرز کو اور آپ سب جو یہاں پہ خواتین حضرات موجود ہیں. مجھے یقین ہے کہ آپ کا دن جو ہے بہت پروڈکٹیو ہوگا اور I will look forward to receiving your input if we could be of any help in future. Thank you very much.